بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ برطانیہ کے شہر مانچسٹر سے ایک بار پھر فرحان اسلم آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہے۔ آج کا موضوع نہایت اہم موضوع جو آپ نے پاکستانی میڈیا میں نہیں دیکھا کیونکہ یہ ڈیولپمنٹ ہے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کی، اور پاکستانی میڈیا نارملی جو انٹرنیشنل ڈیولپمنٹس وہ کور نہیں کرتا۔ اور آج ایک ایسی خبر میں آپ کے سامنے لے کر آ رہا ہوں کہ جس نے بھارت اور امریکہ کی نیندیں اڑا دی ہیں، اور پاکستان اور چائنا اپنے تعلقات کی ایک نئی بلندی پر پہنچ گئے ہیں۔ یہ کون سی خبر ہے یہ جس کا میں تذکرہ کرنے جا رہا ہوں؟ سنجیدہ خبر ہے، یہ وہ سنسنی والا معاملہ نہیں ہے جو بہت سے چینلز میں آپ دیکھتے ہوں گے کہ لکھا کچھ ہوتا ہے، اندر سننے جائیں تو وہ خبر ہوتی ہی نہیں سرے سے۔ لیکن میں جو خبر آپ کو دینے جا رہا ہوں یہ بہت بڑی انٹرنیشنل نیوز ہے، اور اس سے پہلے ایسا نہیں ہوا ہے، نہ یہ کبھی سنا گیا نہ دیکھا گیا کسی ملک کے تعلقات کے دوران جو چین اور پاکستان کے مابین ایک نئے دور کا آغاز ہوا ہے جو دنیا میں اس سے پہلے نہیں ہوا۔ اس سے پہلے کہ میں اس کی تفصیل میں جاؤں، آپ سے گزارش کروں گا چینل کو سبسکرائب کیجئے اور جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور دبائیے گا تاکہ جو میری ریگولر نئی ویڈیوز آتی ہیں ڈیلی مختلف اہم موضوعات کے اوپر آپ انہیں دیکھ پائیں گے۔ پسند آئے تو اپنے فرینڈز فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا۔ جو بات میں آپ کو آج بتانے جا رہا ہوں یہ ایک انٹیلیجنس رپورٹ امریکہ کی لیک ہوئی ہے یا لیک کر دی گئی ہے، دونوں معاملات ہیں، اور اس رپورٹ کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان اور چین کے مابین انٹیلیجنس تعلقات ایک نئی بلندیوں پر پہنچ گئے ہیں۔ یہ کیسے ہوا؟ ان کا ہے کہ آج سے پہلے اس بات کی کوئی نظیر نہیں ملتی، کوئی مثال نہیں ملتی کہ ایسا ہوا ہو۔ چین کا ایک بہت ہی خفیہ آرگنائزیشن ہے، چین کے ایک ٹاپ سطح کے اوپر آپ یہ کہہ سکتے ہیں، اور یہ ملٹری کی آرگنائزیشن ہے، اور اس آرگنائزیشن میں صرف ٹاپ کے جو چائنیز آفیشلز ہیں انہیں شامل کیا جاتا ہے، بہت یعنی کہ ہائی لیول ہائی کمان کے لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں، اور اس میں آج تک کبھی کسی غیر ملک کو شامل نہیں کیا گیا۔ اور یہ وہ ہے کیا؟ یہ جوائنٹ اسٹاف ڈپارٹمنٹ آف دا سینٹرل ملٹری کمیشن، یہ ایک ڈپارٹمنٹ ہے JSDCMC، جہاں پر جو پیپلز لبریشن آرمی ہے چائنا کی، یہ اس کا ٹاپ کا ڈپارٹمنٹ ہے۔ جتنے بھی فیصلے ہوتے ہیں کیا کیا جائے گا چائنا کی جانب سے، خصوصاً فوجی محاذ کے اوپر، اسلحے کے حوالے سے کہیں فوجیں جانی ہیں، کسی کی سپورٹ کرنی ہے، کوئی اقدام کرنا ہے، یہ سارے فیصلے جو چائنا کی پیپلز لبریشن آرمی ہے اس کی اس سطح کے اوپر ہوتے ہیں۔ جیسے ہمارے یہاں کور کمانڈر کا اجلاس ہوتا ہے تو یہاں پر وہ ایک اور چیز ہے کور کمانڈر کا اجلاس، لیکن یہ مستقل آرگنائزیشن ہے ان کی جو کہ پیپلز لبریشن آرمی کی ہے، جسے جوائنٹ اسٹاف ڈپارٹمنٹ آف دا سینٹرل ملٹری کمیشن کہا جاتا ہے۔ اور پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ پاکستان کے ایک جنرل کو اس میں شامل کر لیا گیا ہے، جو یہ کمانڈ ہے یہاں پر سینٹرل کمانڈ میں، اور پاکستان کا جنرل جب چینی قیادت جو اعلیٰ ترین قیادت ہے جو اہم دفاعی فیصلے کر رہی ہے اس میں اب پاکستان کی ان پٹ بھی شامل ہے، اور پاکستانی جنرل وہاں پر موجود ہوتا ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہوا، کہیں نہیں ہوا۔ آپ کسی دنیا کے ملکوں میں جو بتا دیجئے، خود ہی سوچئے اگر ہماری کور کمانڈرز کی میٹنگ میں کوئی چائنی جنرل بیٹھا ہو تو ہم اس کو کتنا بڑا ایشو بنا لیں گے کہ لو جب چین ہمیں ڈکٹیٹ کر رہا ہے۔ لیکن انٹرسٹنگلی چائنا نے بہت خاموشی کے ساتھ یہ کام کیا، اور یہ امریکن انٹیلیجنس اداروں کو اس کے بارے میں رپورٹ ملی اور انہوں نے اس پہ ڈیٹیلڈ سارا کچھ دیکھا، اور دین دے ریلائزڈ کہ پاکستان اور چین کے تعلقات اس نہج پر نہیں رہے یا اس سطح پر نہیں رہے جو کبھی ہوا کرتے تھے، انپریزنٹڈ اس لیول پہنچ گئے جس کی مثال کبھی نہیں ملتی، اور نہ ہی ایسا کچھ ہوا ہے۔ یہ آرگنائزیشن جو ہے جوائنٹ اسٹاف ڈپارٹمنٹ آف سینٹرل ملٹری کمیشن، یہ بنایا گیا 2016 میں۔ پہلے ایک ڈفرنٹ ڈپارٹمنٹ اس کی جگہ پر تھا، لیکن صدر جی پنگ آئے جب تو انہوں نے اس کو چینج کیا، اور پھر یہ سینٹرل ملٹری کمیشن انہوں نے بنایا، جوائنٹ اسٹاف ڈپارٹمنٹ آف دا سینٹرل ملٹری کمیشن، اور یہاں پر پھر اہم جو قیادت کے فوجی فیصلے تھے وہ ہونے شروع ہوئے، اور اب اس میں ایک پاکستانی جنرل کو بھی شامل کر لیا گیا ہے۔ بھارت کو اس میں شدید تشویش ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ یہ جون میں جو کچھ ہوا، آپ کو معلوم ہے پٹائی ہوئی تھی لداخ کے محاذ پر انڈیا کی، اور اس میں یہ کہا گیا کہ پاکستان انٹیلیجنس شیئرنگ کر رہا ہے اس لیول کے اوپر، کیونکہ پاکستان کی بڑی گہری نگاہ ہے بھارت کے اوپر۔ بھارت جو کچھ کرتا ہے وہ سمجھتا ہے شاید اس سے پاکستان کچھ نہیں کر رہا، لیکن پاکستانی انٹیلیجنس، ISI، ہمارے دیگر ادارے الحمدللہ ضرورت سے زیادہ ایکٹیو ہیں، اور ضرورت سے زیادہ ایکٹیو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دشمن سمجھتا ہے کہ شاید ہم سوئے ہوئے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے، اور ہمیں اس کی ایک ایک مومنٹ کی خبر ہے۔ 2 روز پہلے ہمارے ISPR کے میجر جنرل فرما رہے تھے
جنرل بابر صاحب کے 500 طیارے بھی رافیل اگر لے آئے بھارت تو ہم تیار ہیں. سو اس میں کوئی ایگزیجریشن نہیں ہے, کوئی انہوں نے بہت لمبی بات چھوڑی نہیں ہے. یہ جو بات پاکستان کر رہا ہے وہ حقیقت ہے, اور اس کا ادراک اس رپورٹ میں بھی اس بات کا ذکر کیا گیا ہے جو امریکن انٹیلیجنس کی رپورٹ ہے جسے انہوں نے بھارت کے ساتھ شیئر کیا ہے, کہ یہ سارا جو کچھ ہوا اور جس نے اتنی بھارت کو جو ہضمیت اٹھانی پڑی, خفت اٹھانی پڑی اور جو پٹائی ہوئی ان کی, اور یہ سارا جو علاقہ ایک بہت زیادہ امپورٹنٹ تھا جس پہ چائنا آگے موو کر گیا, یہ سب پاکستان کی انپٹ کے ساتھ ہوا اور پاکستان نے یہ پورا پلان بنایا. اور دوسری بات جو انہوں نے اس انٹیلیجنس رپورٹ میں, امریکن انٹیلیجنس رپورٹ میں کہی گئی ہے وہ یہ ہے کہ افغانستان سے کیونکہ اب امریکہ جا رہا ہے 20 سال کی جنگ ہارنے کے بعد, اور یہ بہت امپورٹنٹ اور کروشل مومنٹ ہے کہ جب چین نے ایک پاکستانی جنرل کو شامل کر لیا ہے اپنے انتہائی ٹاپ کی ملٹری جو ڈیسیژن میکنگ ایک باڈی ہے اس کے اندر, اور ڈیسیژن میکنگ باڈی کے اندر ظاہر ہے کہ جب پاکستان کی انپٹ ہوگی تو خطے میں چین کا اثر و رسوخ مزید بڑھ جائے گا, اور خصوصاً بھارت کو بہت مشکل کا سامنا ہوگا, کیونکہ ایک طرف سے چائنا, ایک طرف سے پاکستان, جب انٹیلی شیئرنگ ہو رہی ہے بھارت کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اس خطے میں, کیونکہ واحد تھریٹ اس وقت اگر کسی کو ہے اس خطے میں پاکستان, رشیا, چین اور اس کے ساتھ افغانستان بھی اب اس بلاک میں شامل ہو گیا ہے. ایران پہ ایک بہت بڑی انویسٹمنٹ چین کرنے جا رہا ہے, اور ظاہر ہے کہ وہاں پر بھارت پہلے چاہ بہار کی جو بندرگاہ تھی وہاں پر کام کر رہا تھا, ریل نیٹ ورک بنا رہا تھا, وہاں سے اس کو کک آؤٹ کر دیا گیا اور وہاں پر چائنا ان ہو گیا. بنگلہ دیش کے اندر آپ یہ دیکھیے کہ تقریباً 20 سالوں کے بعد بنگلہ دیش نے پاکستان سے کچھ سبزیاں منگائیں, امپورٹ کی. سبزیاں منگانا کی بہت بڑی بات نہیں ہے, لیکن 20 سال کے بعد منگانا, اور جب تعلقات بہت ہی سرد موری کا شکار ہوں کہ جماعت اسلامی کے لیڈروں کو پھانسیوں کی سزائیں دے دی گئی ہوں کہ انہوں نے پاکستان کا ساتھ دیا, اس کے بعد کچھ برس کے عرصے میں آپ یہ دیکھیں کہ عمران خان کے آنے کے بعد, جنرل باجوہ صاحب کے آنے کے بعد تعلق اس نہج پر آ جائے کہ ایک بار پھر وہ برف جو ہے پگھلنے لگ پڑے, تو ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. مجھے انٹرسٹنگ سمجھ نہیں آئی کہ پاکستان میں ہمارے بڑے بڑے جرنلسٹ ہیں, ادارے ہیں, لیکن کسی نے اس پوائنٹ کی نقطہ نہیں اٹھایا. جو رپورٹ ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں, اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے پاکستان کی کہ اب امریکہ اور بھارت خائف ہیں اس پاکستان اور چائنا کا جو گٹھ جوڑ ہے, یا جو آپ سمجھ لیجئے کہ مل کر جو خطے میں کام کر رہے ہیں ایک بڑے پراسپیکٹ کے لیے, ایک بڑے مقصد کے لیے, اس سے اب امریکہ اور چین بہت خائف نظر آتا ہے. امریکہ اس لیے کہ امریکہ کا یہ کہنا ہے کہ ہم کیونکہ افغانستان سے نکل رہے ہیں, جو سپیس اب افغانستان میں اویلیبل ہے اس وقت وہ چین آکوپائی کر رہا ہے, اور چین آکوپائی نہیں کر سکتا بغیر پاکستان کے سپورٹ کے. سو پاکستان اس کو بھرپور سپورٹ فراہم کر رہا ہے کہ افغانستان میں وہ جو سپیس ایمٹی ہو رہی ہے امریکہ کے جانے کے بعد اس کو چین آکوپائی کر لے. اس کے دو فائدے ہوں گے. چین کو ایک فائدہ یہ ہوگا کہ جو روڈ اور بیلٹ انیشیٹو چین نے لیا تھا, آپ کو معلوم ہے ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے, اور اس میں پہلے افغانستان کو شامل نہیں کیا گیا تھا, دیگر دنیا کے ممالک بہت سارے اس میں تھے, اور یہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے, لیکن اس میں اب افغانستان کو بھی شامل کر لیا گیا ہے. اس کے علاوہ ایک بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے چائنا کے افغانستان کے اندر, وہ کیا ہے میں آپ کو بتاؤں گا. لیکن اس سارے خطے میں جہاں پر افغانستان میں اثر و رسوخ بڑھے گا, افغانستان آپ کو پتہ ہے لینڈ لاک کنٹری ہے, اس کے ارد کوئی سمندر نہیں ہے. پہلا ٹرین کا نیٹ ورک جو بچھا ہے چائنا سے, بلخ جو صوبہ ہے سرحدی افغانستان کا, وہاں پر اب ٹرینز کی آمد و رفت شروع ہو چکی ہے. فضائی کوریڈور وہاں پر شروع ہو رہا ہے. چین نے وہاں پر فائبر کا بہت بڑا نیٹ ورک چائنا میں ڈال دیا ہے. 25 مختلف جو علاقے ہیں افغانستان کے, انہیں آپس میں کنیکٹ کر دیا ہے, پھر یہ دنیا کے دیگر ممالک کے ساتھ اس کو کنیکٹ کیا جائے گا. سو خطے کا اپنا ایک فائبر آپٹک پورا سسٹم بن رہا ہے, جس میں پاکستان, ایران, چائنا اور دیگر جو ممالک ہیں وہ اس میں شامل ہوں گے. ایک بہت بڑی بات ہے, ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. امریکہ کا سورج اس خطے سے غروب ہو رہا ہے ہمیشہ کے لیے, اور اس کے ساتھ ہی آپ کہیں گے کہ بہت بڑی بات میں کر رہا ہوں, وہ سپر پاور ہے. سپر پاور تھی, کیوں سپر پاور تھی, اس پر بھی میں اپنا اگلا پروگرام کروں گا, آپ ضرور سنیے گا. اور اس میں نے بہت کچھ ایسی چیزیں, ایسے حقائق شامل کیے ہیں جو اس سے پہلے نہیں ہوئے. میں جو بھی بات کہتا ہوں ریسرچ بیسڈ ہوتی ہے, میرے تجربے کی روشنی میں, حقائق کی روشنی میں آپ سے کرتا ہوں. یہ صرف شعلہ بیانیہ نہیں ہے, لہٰذا اگر میں کوئی بات کر رہا ہوں 27 برس جرنلزم میں رہنے کے بعد, تو اس میں کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہے جو میں آپ کی خدمت سے پیش کر رہا ہوں. بہرحال پاکستان کے تعاون کی وجہ سے افغانستان کے اندر اب جو چائنا کا اثر و رسوخ ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے, جس پر امریکہ اور چائنا کو اور بھارت کو زبردست تشویش ہے اس معاملے کے اوپر کہ یہ کیوں ہو رہا ہے. اور خصوصاً چائنا اب کارنر ہو گیا ہے ساری طرف سے. افغانستان, ایران, پاکستان,
भारत कॉर्नर हो गया, सॉरी चाइना नहीं बल्कि चाइना ने भारत को कॉर्नर कर दिया पाकिस्तान के साथ मिलकर, क्योंकि एक तरफ से अफगानिस्तान है, ईरान है, फिर पाकिस्तान चाइना है, उधर से बांग्लादेश के साथ भी मामला ठीक हो रहे हैं, फिर ये उज़्बेकिस्तान और सारे रियासतें भी शामिल हो जाएंगी, क्योंकि जो बहुत बड़ा मंसूबे, दो पाइपलाइन के मंसूबे थे जिसमें अफगानिस्तान भी इन्वॉल्व था, चाइना उसको इनिशिएटिव देने जा रहा है, जिसमें तापी का मैंने आपसे 2 दिन पहले जिक्र किया था, जब मैंने आपसे ये कहा था कि गैस का मंसूबा शुरू हो रहा है, बिजली कीमतें भी कम हो रही हैं। मेरी 13 अगस्त की खबर थी, जिसकी तस्दीक 14 अगस्त को प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने की। किसी ने इस खबर को ब्रेक नहीं किया। इससे पहले मैंने आपको बताया 13 अगस्त को कि ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, और 13 अगस्त ही को ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ था जो एमओयू साइन हुआ था, जिसकी तफसील फिर अब आज जाकर आप देख रहे हैं मुख्तलिफ मीडिया के अंदर प्राइम मिनिस्टर की इंफॉर्मेशन के बाद 24 को। सो तापी का एक प्रोजेक्ट है, इसको भी चाइना लेकर आ रहा है, और इसके अलावा एक और पाइपलाइन प्रोजेक्ट बड़ा जो शुरू हो रहा था। तापी जो है जनाब, ये ताजिकिस्तान से शुरू हो रहा है। ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया इसमें इन्वॉल्व हैं। उनके पहले नाम का मुखफ़फ़ है, इसलिए से तापी कहा जाता है। 90s में ये बहुत ज़्यादा मामला इन था, मैं क्योंकि पाकिस्तान में जब जर्नलिज्म करता था अखबारों के साथ, और ये उस वक्त ये मामला बहुत बढ़ रहे थे। और तापी 500 इसका ये प्रोजेक्ट है, जबकि कैसा 1000 पाइपलाइन, 2 पाइपलाइन के मनसूबे हैं जिसमें अफगानिस्तान और सब इन्वॉल्व है। एनर्जी का जो क्राइसिस हमारे रीजन का खत्म हो जाएगा। सो पाकिस्तान एक बहुत बड़ी क़ुव्वत बनने जा रहा है इस रीजन के, खुसूसन मुस्लिम दुनिया की एक बहुत बड़ी क़ुव्वत बनने जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की हाँ में दुनिया की हाँ होगी, और पाकिस्तान की ना में दुनिया की ना होगी। ये मेरा अगला प्रोग्राम है। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, जबकि पाकिस्तान के हालात को बहुत अच्छे नहीं हैं, लेकिन आज मैं आपसे ये बात कह रहा हूँ, इसकी वजूहात मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। लेकिन ये जो बात मैंने आपके साथ शेयर की, 3.5 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट इस वक्त अफगानिस्तान में चीन कर चुका है। पाकिस्तान और चीन खित्ते में भरपूर अंदाज से उसको अपने ग्रिप में ले रहे हैं। भारत को अपना दम घुटता दिखाई दे रहा है। अमरीकी सूरज यहां से गुरूब हो रहा है। 20 साल के जंग के बाद, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स झोंकने के बाद, उसने चंद जो है वो शायद टूटे हुए पत्थर भी हासिल नहीं किए अफगानिस्तान से, और वो अब एक शर्मिंदगी के साथ खत्ते से अपनी जान बचाकर वापस जा रहा है। अब मेरा ख्याल में अमेरिका का ज्यादा असर और सूख या ज्यादा तवज्जो मिडल ईस्ट की जानिब होगी। मिडल ईस्ट अमेरिका अपनी नई बैटल ग्राउंड बनाएगा, जैसे कि आपने देखा क्या हो रहा है वहां पे। इसराइल को वहां पर बड़ा रोल देने की कोशिश की जा रही है, इधर इंडिया को बड़ा रोल देने की कोशिश की जा रही थी, जैसे पाकिस्तान और चीन ने नाकाम बना दिया है। पाकिस्तान अब चीन के इंतहाई अहम पॉलिसी साज इदारे के अंदर बैठा है, और जो पॉलिसी बनेगी उसमें पाकिस्तानी इनपुट भी शामिल होगी। एक नई हाइट है पाकिस्तान और चाइना के ताल्लुकात की, और चीनी सदर भी जबकि पाकिस्तान तशरीफ ला रहे हैं। और इस तनाजुर में अगर ये देखा जाए तो मैं समझता हूं कि एक बहुत ज़बरदस्त मूव है। चीन पाकिस्तान का टाइम टेस्टेड फ्रेंड है। जब भी हमने देखा है, चीन 50 की दहाई से पाकिस्तान और चीन इकट्ठे हैं, और कभी ऐसा नहीं हुआ कि चीन ने पाकिस्तान को पीठ दिखाई हो। अल्लाह करे कि ये मामला जो है अच्छे चलते रहें, दोनों मालिक मुफाद पे चलते रहें। बहरहाल आज की ये एक बहुत अहम खबर थी जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था। एक बार फिर गुजारिश करूंगा, पसंद आए प्रोग्राम तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल के आइकॉन को भी ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो भी मिलती रहे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस अगली 2-3 जो मैं आपकी खिदमत पेश करूंगा। मैं हूं फरहान असलम। ये प्रोग्राम मैं आपके लिए पेश कर रहा था बरतानिया के शहर मैनचेस्टर से। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।